ہمسا ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ روس نے ایک نہتے غریب ملک پر حملہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم جاری اس جنگ کے اہم مضمرات پر حقائق سے بات کریں گے اور حقائق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سابق سوویت ریاست ہونے کے ناطے یوکرین کے روس سے گہرے ثقافتی اور سماجی روابط ہیں اور وہاں روسی زبان عام بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ تاہم 2014 میں روس کے حملے کے بعد یہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ روس ایک عرصے سے یوکرین کی یورپی تنظیموں جیسا کہ نیٹو اور یورپی یونین سے قربتوں کا مخالف رہا ہے۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا کہ یوکرین مغربی ممالک کی کٹھ پتلی ہے اور یہ خطہ کبھی بھی ایک باقاعدہ ریاست نہیں تھا۔ انہوں نے مغربی ممالک اور یوکرین سے ضمانت طلب کی ہے کہ یوکرین 30 ممالک کے اتحاد نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور ایک غیر جانبدار ریاست کے طور پر رہے گا۔ روس نے 2014 میں یوکرین پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں کے روس نواز صدر کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی یوکرین میں اس کے بعد سے جاری تنازع میں اب تک 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جب 2014 میں روس نے یوکرین میں دراندازی کی تھی تو روس کے حمایت یافتہ باغیوں نے مشرقی یوکرین میں بڑے پیمانے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت سے وہ یوکرینی فوج سے برسر بیکار ہیں۔ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ جسے منسک امن معاہدہ کہا جاتا ہے طے پایا، لیکن یہ تنازع جاری رہا۔ اب صدر پوتن نے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ 2 خطوں کو بطور آزاد علاقے تسلیم کرنے کے بعد وہاں روسی دستے بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ روس کہاں تک جائے گا؟ اب یہ تو واضح ہے کہ روس یوکرین کی جمہوری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ دشمن نے انہیں پہلا ہدف اور ان کے خاندان کو دوسرا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ 2014 کے بعد ماسکو سے ایسے جھوٹے بیانیے تیار کیے جا رہے ہیں کہ فاشسٹوں نے یوکرین پر قبضہ کر لیا ہے اور صدر پوتن ایسے لوگوں کو عدالت کے سامنے لانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ روس کے یوکرین کے حوالے کیا عزائم ہے اس کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یوکرینی آبادی کی جانب سے اسے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ رواں برس جنوری میں برطانیہ نے ماسکو پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ یوکرین میں کٹھ پتلی حکومت لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس نے اس بیان کو لغو کہہ کر رد کر دیا تھا۔ انٹیلیجنس کی ہی ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق روس یوکرین کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ یوکرین پر حملے سے پہلے روس کی ساری توجہ مشرقی ریاستوں لوہانسک اور ڈونیسک پر مرکوز تھی، جنہیں صدر پوتن نے آزاد ریاستیں تسلیم کر رکھا ہے۔ لوہانسک اور ڈونیسک کی ریاستوں کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ وہ یوکرین کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ روس کا حصہ ہے۔ صدر پوتن نے اب یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ باغیوں کی جانب سے یوکرین کے مزید خطے پر ان کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں۔ روس نے جن ریاستوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کر لیا ہے وہ لوہانسک اور ڈونیسک کے 1/3 حصے پر قابض ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ان دونوں خطوں کے مکمل علاقے پر ہے۔ یہ وقت یوکرین اور یورپ کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث ہے جب دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک بڑی طاقت نے اپنے پڑوسی ہمسائے پر حملہ کر رکھا ہے۔ اس جنگ میں جسے جرمنی نے پوتن کی جنگ کہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں فوجی اور عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ یوکرین پر روسی حملہ 1940 کے بعد سے تاریخ ترین لمحہ ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں نے یوکرین پر حملے کو تاریخ کا فیصلہ کن موڑ قرار دیا ہے، جبکہ جرمنی کے چانسلر اولف شولز نے کہا ہے کہ پوتن روسی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین مہذب دنیا اور روس کے درمیان عینی دیوار کو بنانے کی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کے عوام اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ روس کے ایوان بالا جو حقیقت میں کٹھ پتلی دارا ہے، اس نے اس جنگ کی منظوری دے دی۔ روس کے یوکرین پر حملے کے پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، مالڈوا اور سلوواکیہ پر براہ راست اثرات مرتب ہوں گے، جہاں ماجرے کی بہت بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ یورپی یونین کے مطابق 7 ملین لوگ ہیں بے گھر ہو سکتے ہیں۔ پوتن کہتے ہیں کہ یہ وہاں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے عمل دہرایا گیا ہے۔ میں نے گوگل پر جب سرچ کیا تو اس بیان کی حقیقت نہیں ملی۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ روسیوں کو یوکرینیوں سے اس بندرگاہ کو استعمال کرنے کی اجازت مانگنی پڑتی ہے، وہ اس پر لیز حاصل کرتے ہیں، وہ لفظی طور پر اسے کرائے پر لے لیتے ہیں۔ یوکرین میں ایک روس نواز صدر کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، تاہم روسی اب بہت پریشان ہے کیونکہ یوکرین میں بغاوت ہوئی ہے اور روس نواز صدر کو باہر نکال دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس بندرگاہ کو اپنی لیز سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ لیز کھو دیتے ہیں تو وہ خطے میں اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ پوتن ایک بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ایک خاص مقدار کو آگے بڑھا سکتا ہے اور اس پر کوئی فوجی اثر نہیں پڑے گا۔ کوئی بھی بڑے پیمانے پر جنگ کا خطرہ مول لینے والا نہیں ہے، لہٰذا ایک طرح سے وہ بلف کا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ کریمیا میں فوجیں دھکیلیں، سیواستوپول کو اپنے لیے لے لیں، اس میں روس کو پیسہ اور بین الاقوامی تعلقات کی قیمت لگ جائے گی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی اہم بندرگاہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جوا کھیلنا قابل قدر ہے۔ اس کی گھر میں کوئی مضبوط پوزیشن نہیں ہے۔ روس میں حزب اختلاف برائے نام ہے
اور وہ کافی حد تک میڈیا چلاتا ہے، اس لیے وہ گھر میں موجود روسیوں اور یوکرین میں رہنے والوں کو قائل کر سکتا ہے کہ وہ محض تحفظ کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ان سے بہت سے لوگ یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایک دشمنانہ قبضہ ہے، بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن پوتن کے نزدیک وہ روس کے ہاتھ میں مستقل طور پر بحری بندرگاہ ہونا قابل قدر ہے۔ بنیادی طور پر روس کرائمیا اور سیواستوپول کو حاصل کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر گولی چلائے بغیر زیادہ تر بین الاقوامی برادری کے نزدیک اس سے وہ گھنٹوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن یوکرین میں بہت سے نسلی روسیوں کو یہ ممکنہ طور پر اچھا لگتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کرائمیا اور سیواستوپول میں پیسہ ڈال سکتا ہے، اس سے کرائمیا کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ وہ سیواستوپول کی بندرگاہ میں کچھ کام ختم کر سکتے ہیں جو یوکرینیوں نے شروع کیے تھے۔ وہ سیواستوپول کو ایک بہت بڑے معاشی ڈرامے تبدیل کرنے کے لیے مزید کام کر سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر کرائمیا کی آبادی پر فتح پائے گا، لیکن روس کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ یوکرین کے باقی حصوں کو مزید تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ نسلی روسی یوکرینی جو روسی بولتے ہیں اور جو روس کے حامی ہیں، ممکنہ طور پر کرائمیا کی کامیابی کو دیکھیں گے اور اپنے ہی ملک کی طرف دیکھنا شروع کریں گے جو اتنا گرم نہیں ہے، اور کہیں گے کہ اچھا دیکھو، وہ آخرکار روسیوں کے محتاط بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ یوکرین میں بڑی تقسیم کو ہوا دے سکتا ہے اور ممکنہ طور پر مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دے سکتا ہے۔ یقیناً یہ ماننا ہے کہ مشرقی یوکرین مستقبل میں یوکرین کا حصہ رہے گا، اگرچہ مشرقی یوکرین میں یقینی طور پر یوکرین کے حامی اور مغرب کے حامی گروپ موجود ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ روس نواز گروپ زیادہ مضبوط ہیں اور مقامی حکومتوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے لیے مکمل انقلاب یا خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ روسی بولنے والی آبادی کو یوکرینی افواج کے ہاتھوں مارے جانے سے، اگر یہ خانہ جنگی میں بدل جاتا ہے تو کے خلاف تحفظ کر سکتا ہے۔ یہ بہت سے مشرقی یوکرینی کے لیے نجات دہندہ کی طرح نظر آئے گا اور یوکرین کا صنعتی حصہ حاصل کر لے گا۔ یہ نہ صرف ممکنہ طور پر روس کی معیشت کے ایک حصے کو فروغ دے گا، بلکہ یہ یوکرین کو تقریباً مکمل طور پر معذور کر دے گا۔ اگر مشرقی یوکرین روس کے پاس جائے تو اگر روس کرائمیا حاصل کرتا ہے اور ان کی TLDR معاشی طور پر مدد کرتا ہے تو وہ یوکرین میں روسی بولنے والوں کے لیے ہیرو کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر مشرقی یوکرین بغاوت کرتا ہے تو روس جھاڑو دے سکتا ہے۔ مشرقی یوکرین کا صنعتی مرکز والا شہر ہے، وہ روس لے سکتا ہے اور یوکرین کی معیشت کو تباہ کر سکتا ہے۔ روس چیک میٹ کا اعلان کرتا ہے اور اس خطے میں زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے، یوکرین پر زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ یقینی طور پر یورپ کا حامی بھی کیوں نہ ہو، اور اپنے پڑوسیوں کو طاقت کا ایک اہم مظاہرہ کرتا ہے۔ یوکرین سے گزرنے والی ہزاروں میل روسی تیل کی پائپ لائنیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ سوچنے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر ان پائپ لائنوں سے سمجھوتہ کیا جائے تو آپ صرف اس بات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ روس کو کس ایک اقتصادی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ روس کے ساتھ اس قدر نازک کیوں ہے۔ روسی تیل کی برآمدات کا 70% یورپی ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک اچھا میکسیکن اسٹینڈ آف اپنے ہاتھوں پر ہے۔ یورپ کو تیل کی ضرورت ہے اور روس سب سے سستا ڈیلر ہے، لیکن اگر یورپ نے زیادہ مہنگا ہونے کے باوجود کہیں اور سے تیل لینے کا فیصلہ کیا تو وہ روس کے پاس بین الاقوامی برادری کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ صدر پوتن نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کی سرخ لکیریں ریڈ لائنز عبور نہ کرے۔ تو وہ ریڈ لائنز کیا ہیں؟ ان میں سے ایک نیٹو کی مشرق میں مزید توسیع ہے جس میں یوکرین اور جارجیا کے ممالک شامل ہیں۔ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ میں فوجی سرگرمیاں ترک کر دے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولینڈ اور ایسٹونیا اور لیٹویا اور لیتھوانیا سے اپنے لڑاکا دستوں کو نکالنا اور پولینڈ اور رومانیہ جیسے ممالک میں میزائل نہ لگانا شامل ہے۔ مختصراً روس یہ چاہتا ہے کہ نیٹو اپنی 1997 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آ جائے۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور سفارتی راستہ تلاش کرنا ہے، لیکن اس قسم کا مطالبہ ناکام ہونے کا امکان کافی زیادہ ہے۔ روس پہلے ہی یوکرین کی طرف سے مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ افواج کے خلاف ترک ڈرونز کی تعیناتی اور بحر اسود میں مغربی فوجی مشقوں سے پریشان ہے۔ صدر پوتن کی نظر میں یوکرین کے لیے امریکی فوجی مدد ہمارے گھر کی دہلیز پر مداخلت ہے۔ جولائی 2021 میں روسی صدر نے کریملن کی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں روسی اور یوکرینی کو ایک قوم کہا گیا تھا۔ یوکرین کے موجودہ رہنماؤں پر روس مخالف منصوبہ چلانے کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ روس اس بات پر بھی مایوس ہے کہ 2015 کا منسک امن معاہدہ جس کا مقصد مشرقی یورپ میں تنازع روکنا تھا، پورا ہونے سے
बहुत दूर है। علیحدگی پسند علاقوں میں انتخابات کے لیے آزادانہ طور پر نگرانی کرنے والے اہلکاروں کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ کیا اس معاملے کا کوئی سفارتی حل ممکن ہے؟ بظاہر اس کشیدگی کا وقتی طور پر سفارتی حل ممکن نظر نہیں آ رہا۔ فرانس اور امریکہ نے روس کے وزیر خارجہ سے اپنے طے شدہ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ تاہم فرانس اور جرمنی نے یہ واضح کیا ہے کہ مذاکرات کے امکانات اب بھی کھلے ہیں۔ روس کا اصرار ہے کہ یوکرین اپنے آپ کو ہتھیاروں سے پاک کرے۔ یوکرین کبھی اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی ممکنہ معاہدہ اب جنگ اور ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ہوگا۔ امریکہ نے کم اور درمیانے درجے تک فاصلے پر ہدف کا نشانہ بنانے والے میزائلوں کو کم کرنے سے متعلق مذاکرات شروع کیے ہیں۔ اس معاہدے میں بین البراعظمی میزائلوں پر نئے معاہدے سے متعلق مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ ماسکو ان میزائلوں کے بیرونی معاہدے سے متعلق مجوزہ ٹرانسپیرنسی میکانزم سے متعلق بہت مثبت رویے کا اظہار کرتا آیا ہے۔ جہاں آج تک اس جنگ کے خاتمے کا امکان ہے وہ نظر